اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اب ان آیتوں میں آنے والی تحویل قبلہ سے متعلق یہ آیت ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ قبلہ، تحویل کا مطلب بدلنا، قبلہ بدلنا۔ تو یہ قبلہ کی تحویل سے متعلق آیات ہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے اس طرح نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے کے بعد یہاں پر ان آیتوں میں اپنا حکم اتارا اور کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت ہے۔ تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کے بارے میں اس سے متعلق آیت نازل کر رہا ہے، اور اس موقع پر یہودی جو وہاں پر تھے یا اسی طرح منافقین، انہوں نے خوب اس کا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو صاحب، انہوں نے تو جو ہے نا کہتے قبلہ بدل لیا، ابھی پہلے کا قبلہ اگر صحیح تھا تو پھر یہ قبلہ جو ہے نا ابھی کیوں لایا گیا، اگر یہ صحیح ہے تو پہلے والا کیوں جو ہے نا لایا گیا تھا۔ تو اس قسم سے الٹے پلٹے اعتراضات کرنے لگے۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھیں، پھر ان آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، کہیں گے ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل، اے نبی کہہ دے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو ایک امت وسط، درمیانی امت، اور درمیانی امت سے مراد ہے افضل امت۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو ایک امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر تو پہلے تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو پلٹ پڑتا ہے اپنی ایڑیوں پر، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ کہ اور ضرور وہ البتہ بڑی بھاری بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو اصل اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے میں ذاتی طور سے کوئی خاص بات نہیں، اللہ تعالیٰ جس جہت کو قبلہ قرار دے وہ قبلہ۔ تو یہاں پر مقصود اللہ کی اطاعت ہے۔ جب اللہ نے کہا یہ قبلہ ہے مشرق تو وہ قبلہ مشرق، اور اگر اللہ نے کہا مغرب قبلہ ہے تو وہ مغرب قبلہ ہے، کیونکہ بذات خود قبلے والی کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع۔ تو جس کے دل میں اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع کا جذبہ ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قبلہ اگر اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف کہتا ہے تو وہ تو مشرق کی طرف ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے مغرب کی طرف ہے تو مغرب کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی اطاعت جو کرتے ہیں اور جو نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ باقی جن کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، ٹیڑھاپن ہے، کجی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، الٹے پلٹے اعتراضات کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے سوال اٹھایا کہ قبلے کی تحویل سے پہلے مسلمانوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ تم نے اس وقت جو نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں اللہ کے پاس مقبول ہیں، کیونکہ تم نے اللہ کی حکم کی اطاعت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تھا، تو وہ نمازیں کیا ہیں، صحیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت مہربان نہایت رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں
تیرے چہرے کا پلٹنا آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ضرور ہم پھیر دیں گے تجھے اس قبلے کی طرف، ترضاها جس کو تو پسند کرتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس تو پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور جہاں پر بھی تم رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس تم پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور البتہ اگر تو لے آئے گا اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی کو، تب بھی وہ پیروی نہیں کریں گے تیرے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تو نہیں ہے اتباع کرنے والا ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض نہیں ہیں اتباع کرنے والے بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تو نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، انك اذا لمن الظالمین، بے شک تو اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی یہ اہل کتاب میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اہل علم ہے، وہ اس نبی کو، آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، کیا اس کو تاخیر اس میں وقت لگتا ہے؟ آدمی جب اپنے بچے کو سامنے آتا ہے دیکھتا ہے تو کیا اس کو پہچاننے میں ٹائم لگتا ہے؟ تو اسی طریقے سے وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں ان نشانیوں اور علامتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، البتہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وإن فریقا منہم، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لیکتمون الحق وہم یعلمون، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس تو ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور سب کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ پھیرنے والا ہوتا ہے اپنا منہ اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات، بس تم آگے بڑھو نیکیوں میں، اینما تکونوا، جہاں پر بھی تم رہو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک البتہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیر اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں پر بھی تم رہو بس تم پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی سمت، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِي، اور ڈرو تم مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کروں میری نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہاں پر تحویل قبلہ کی بات جو ہے نا تین جگہوں پہ آیتوں میں بیان فرمائی گئی، تین آیتوں میں آئی کہ جہاں پر بھی تو رہے تو اپنے قبلے کا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو، یہ تین جگہ پر بات آئی، تاکہ جو ہے یہ 15 مہینوں 16 مہینوں سے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک قبلہ بدل دیا گیا، تو تاکہ کسی کے دل میں کوئی شبہ یا کوئی جو ہے چیز باقی نہ رہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس بات کو دوہرا کر بیان فرمایا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کروں میری نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، جس طرح ہم نے بھیجا ہے تم میں ایک رسول تم میں سے، يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو اس کی جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا،
لوگوں جو ایمان لائے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی مشکلات اور مصائب آئیں تو صبر کرو اور نماز میں دل لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کے بارے میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو وہ زندہ ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ہاں، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اس سے مراد کیا یہ ہے کہ ان کے اوپر دنیاوی موت ان کے اوپر آئی نہیں، دنیاوی موت طاری نہیں ہوئی، یہ مطلب ہے؟ ایسا مطلب نہیں، دنیاوی موت تو ان پہ آ گئی، جب وہ قتل ہوئے تو ان کے اوپر موت آ گئی، لیکن اللہ ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ کہ وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو مرنے کے بعد ایک بہترین اور شاندار زندگی عطا فرمائی جو اس دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ہے، لیکن وہ وہاں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں پر حیات سے مراد یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور خاص زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک شاندار زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر عطا فرمائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان کے ذریعے یعنی کمی کے ذریعے مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں۔ وبشر الصابرین، اور تو خوشخبری دے دے صبر کرنے والے کو اور والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ لوگ ان پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جس نے بھی حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا کے درمیان سعی کرنا، یہ حج کے اور عمرے کے ارکان میں سے ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خوشی خوشی کام کرے گا کوئی خیر کا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بہت قدردان بڑے علم والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو کچھ ہم نے اتارا ہے نشانیوں اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم قرآن و سنت کے اندر اتارا ہے، اگر آپ کو جو علم ملتا ہے آپ کو چاہیے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو جان بوجھ کر نہ چھپائیں۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، وبینوا، اور انہوں نے بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، اور پس وہ لوگ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہ تو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے وہ رحمان رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، اس مال ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، یعنی سامان تجارت کو لے کر ادھر سے ادھر چلتی ہیں، پھر چلتی پھرتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جسے اتارا ہے اللہ نے آسمان سے یعنی پانی کو، فاحیا بہ الارض، بس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں تمام جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو مسخر کیے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ ہمسر، یعنی شریک اور ہمسر، يُحِبُّونَهُمْ، وہ اپنے ان شرکاء سے ایسی محبت کرتے ہیں،
کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں، ولو یری الذین ظلموا، اور اگر جان لیں گے ظالم، اذ یرون العذاب، اس وقت کا حال جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر یہ بات ظالموں کو پتہ چلے آج تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کریں گے، یعنی ظالموں کو، مشرکوں کو اگر آج پتہ چلے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور انہیں وہاں پتہ چل جائے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اگر وہ کل کی بات اگر ان کو آج پتہ چلے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یہ کون ہے؟ لیڈر ہوتے ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ لوگ جو لیڈر اور ایک ہوتے ہیں ان کی عوام۔ تو عام طور سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان کے لیڈر، سمجھے، یا تو سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، تو غلط راستے پر چلنے والے جو مذہبی اور سیاسی لیڈر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور عوام اندھی اور بہری ہو کر ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سارے جہنم میں ملیں گے تو وہاں پر ایک دوسرے پر الزام دیں گے اور ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ تو اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی لیڈر، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی اپنی پبلک سے، ورأوا العذاب، اور وہ سب دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان کے درمیان سے رشتے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان بڑے تعلقات تھے، بڑے رشتے تھے، بڑی دوستیاں تھیں، وہاں پر وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی عوام، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمیں ایک بار واپسی مل جاتی، یعنی دنیا میں ایک بار واپسی مل جاتی، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر، وما هم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہے نکلنے والے آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے پاکیزہ حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہے جو اسے معلوم نہیں، اسی لیے بغیر علم کے دین کے بارے میں اپنی رائے سے بات نہیں کرنا چاہیے، بغیر علم کے فتوی بازی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات کہنا کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا بے شک وہ حکم دیتا ہے شیطان، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو، پیروی کرو اس کتاب کی جسے اللہ نے اتارا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اسی راستے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ مشرکین کی بڑی عجیب و غریب روایت اور حجت ہوتی ہے۔ ہر زمانے کے مشرکین کو جب ان کے انبیاء کرام نے یا مصلحین نے دعوت دی توحید کی طرف تو انہوں نے آخر میں آ کر ان کی ایک ہی دلیل تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور اگرچہ کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت پر تھے۔ ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کی مانند ہے جو پکارتا ہے ایسے کو جو نہیں سنتا کچھ سوائے ایک پکار اور آواز کے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں، واشکروا للہ، اور تم شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اس ذبیحے کو جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام، جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام، وہ بھی حرام ہے، اگرچہ کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا لیکن غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے یا غیر اللہ کے تقرب کے حصول کی نیت سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بس
جو بھی مجبور ہوا اس حال میں کہ نہ شوق رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو نہیں ہے اس پر کچھ گناہ. یعنی اگر کوئی مجبور ہو کر اس حرام چیز، یہ ہر چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر بھوکا اور پیاسا ہو جائے کہ اب اس کی جان جانے کا خدشہ ہو، اب اس کے سامنے جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں ہے سوائے ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ اس میں سے اس قدر کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. اسی طرح اگر دشمن کے قبضے میں آ گیا اور دشمن نے جو ہے نا اب اس کو کہا کہ اب اس میں سے کھاؤ یہ حرام چیزوں میں سے یا پیو ورنہ تو ہم تمہاری ابھی کیا کرتے ہیں گردن کاٹتے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے اور تب اس پر کوئی گناہ فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ بس اس پر کچھ گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جسے اتارا ہے اللہ نے کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس کے بدلے میں قلیل قیمت. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، بس کیا ہی سب زیادہ صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے ان لوگوں نے جو جان بوجھ کر ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی اور اللہ کی مغفرت کا راستہ چھوڑ کر عذاب کو خریدا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھائی کتنے صبر کرنے والے ہیں عذاب پر کہ جانتے بوجھتے عذاب کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو عذاب برداشت کرنے کی ان میں بڑی طاقت ہے، حالانکہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ ایسا بتا رہا ہے. تو فما اصبرهم علی النار، تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بھئی بس کیا ہی زیادہ صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا ہے حق کے ساتھ. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ ضرور دور کی مخالفت میں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. ولکن البر، اور لیکن اصل نیکی والا تو وہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن اصل نیکی والا تو وہ ہے جس نے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اس نے دیا مال کو اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں. وأقام الصلاة وآتى الزکاة، اور اس نے قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور پریشانی میں. وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے دعوی ایمان کو. واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ متقی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص. فی القتلى، مقتولین میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے. والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے. والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے. فمن عفی له من اخیہ شیء، بس جس کو معاف کر دیا جائے، بس جس کے لیے معاف کر دیا جائے اس کی بھائی کی جانب سے کچھ. فاتباع بالمعروف، تو اتباع کرنا ہے، مطالبہ کرنا ہے بھلے طریقے سے. واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ. ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پھر جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد سے بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم رکھا ہے. اہل ایمان قتل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کی صورت میں قصاص کا حکم رکھا ہے. اب یہ جو مقتول کے وارث ہیں، مقتول کے وارثین ہیں، ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قصاص کو معاف کر کے دیت لینے پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں. اگر وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے تو پھر یہ کیا ہے، اب دونوں کو چاہیے کہ جو مطالبہ کرنے والا ہے دیت کا، یعنی مقتول کے وارث، وہ بھلے طریقے سے دیت کا مطالبہ کریں، اور جو ادا کرنے والے ہیں ان کو ادا کرنے والا قاتل ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے بھلے طریقے سے جو ہے اس کو ادا کریں. ہاں، قصاص کا مطلب قاتل کو جو ہے، جو قاتل کو قتل کی وجہ سے اس کو بھی اس کے قتل کیا جائے، یہ قصاص. یہ ہو گیا. تو پھر اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ رکھی ہے کہ قصاص کا حکم رکھا ہے، لیکن ساتھ میں اگر مقتول کے وارثین چاہیں گے تو اسے معاف کر سکتے ہیں.
یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آسانی، اللہ کہہ رہا ہے یہ آسانی ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے، بس جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی قصاص کے حکم میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ نے قصاص کا حکم کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل والو، یعنی جب قصاص کا حکم ہوگا تو پھر جو ہے نا لوگ کیا آئیں گے، بہت سارے لوگ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے، لیکن جب سوچیں گے کہ جو ہے نا اس کے نتیجے میں بعد میں وہ بھی قتل کیے جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ قتل سے رک جائیں گے۔ اس طرح اس کے اندر کیا ہے، تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا، اگر وہ اس نے چھوڑا ہے کچھ مال، الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، حق ہے متقیوں پر۔ یہ میراث سے متعلق آیت ہے، لیکن یہ میراث کے مکمل احکام آنے سے پہلے ہے، سمجھے نا، اس کے بعد یہ میراث کے مکمل احکام آنے کے بعد یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ والدین، مرنے والے کو اگر وہ مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، لیکن اب یہ وصیت باقی نہیں رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی حصہ مقرر فرما دیا، تو اس کے بعد میں سورہ نساء کی آیتیں ہیں تو یہ اس سے پہلے تھا، سمجھے، حقا علی المتقین، حق ہے متقیوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، بس جس نے بھی بدل ڈالا اس کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا، فاثمہ علی الذین یبدلون، بس اس کا گناہ اس پر ان پر ہوگا جو اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، بس جس نے خوف کیا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، جانبداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، بس اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے والوں پر، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ چند ایام ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس جو بھی ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرنا ہے اس پر دوسرے دنوں میں، یعنی روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی سفر اور بیماری کے عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اس پر فدیہ دینا ہے ایک مسکین کے کھانے کی۔ اب یہ حکم جو ہے فدیہ جو طاقت رکھتے ہیں، شروع میں یہ حکم تھا، شروع میں جب روزے فرض کیے گئے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا، وہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کا فدیہ ادا کر دے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ البتہ یہ حکم صرف ان کے بارے میں باقی رہ گیا جو روزہ رکھنے کی جن میں قدرت نہیں، جن میں طاقت نہیں ہے، جیسے جو ہے نا بوڑھا مرد اور عورت ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایسا بیمار آدمی ہے کہ جس کی بیماری اس کے ساتھ مستقل لگی ہوئی ہے اور اس سے شفا کی امید بھی نہیں ہے اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، روزہ چھوڑنے کے بدلے میں، ہر دن روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلائے گا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو بھی خوشی خوشی کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ شروع میں اجازت تھی ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ فدیہ دیں، لیکن یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، البتہ صرف ان کے حق میں باقی رہ گیا جو طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آگے کی آیت سے وہ حکم منسوخ، آگے کیا آ رہا ہے، اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آگے آئے گی آیت اب اس کے بعد والی، کہ جو بھی جو ہے نا رمضان میں حاضر ہو، روزہ رکھنے کی اس میں طاقت ہو، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور فرقان کی کھلی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو بھی تم میں سے پالے مہینے کو، یعنی اس مہینے کو پالے، بس جو بھی پالے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس طریقے سے پہلی جو شروع میں جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی، اب جو بھی روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے، اس کو ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، الا ہے کہ کسی کے پاس عذر ہے تو پھر عذر والے جو ہے نا بعد میں کیا کریں گے، وہ روزے عذر کی حد تک وہ روزے چھوڑیں گے، بعد میں ان کی قضا کریں گے، یا اگر عذر ان کے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس کا فدیہ دیں۔
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اور جو بھی تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ مشکل. ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم مکمل کرو تعداد کو. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے ہدایت دی تم کو. ولعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر کرو. وإذا سألك عبادی عنی، اور جب تم سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، بس ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم لوگ خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن، بس تم اب ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیز جو لکھ رکھی ہے اللہ نے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ متقی ہو جائیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے. وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ پہنچاؤ ان کو حکام کی طرف. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مالوں میں کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے سے اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یسألونک عن الاہلہ، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں الاہلہ، چاند کے احوال کے بارے میں، چاند کے ہلال کے بارے میں. ہلال کی جمع ہے اہلہ. تو چاند کو ہلال کیا ہے، پہلے دن ایک چھوٹا ہوتا ہے پھر دوسرے دن سروا سے بڑا ہوتا ہے، تو الگ الگ ہلال ہو گئے، تو اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں چاند کے مختلف احوال کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دے کہ وہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ ان کے پچھواڑوں سے، پیچھے کے حصے سے. یعنی جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں میں ایک رواج تھا، ایک عادت تھی کہ جب وہ حج اور عمرے سے جا کر واپس آتے تھے تو گھر میں جو ہے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے سے پچھواڑے سے جو ہے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر جو ہے اندر آیا کرتے تھے، اور اس کو وہ کوئی ایک اطاعت یا ایک عبادت سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا اور کہا کہ جو ہے نا اپنے گھروں کو اپنے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. سمجھے؟ ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو. ولکن البر من اتقى، اور اصل نیکی والا، اور لیکن اصل نیکی والا تو وہ ہے جو متقی ہو جائے. واتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے شاید کہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو قتال کرتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. واقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور تم قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا ہے تم کو. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ انگیزی وہ زیادہ سخت گناہ ہے قتل سے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور تم قتال نہ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ قتال کرے تم سے اس میں. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بس اگر وہ قتال کرے تم سے تو تم بھی قتل کرو ان کو. كذلك جزاء الكافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، بس اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. ويكون الدين لله، اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، بس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمت والی چیزیں بھی قابل قصاص ہیں. یعنی حرمت والے مہینے 4 ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو خصوصی حرمت دی ہے، یعنی ان کے اندر قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں. یہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے.
لیکن اگر مشرکین جو ہیں ان مشرکین اگر ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں پر قتال مسلط کرتے ہیں تو پھر مسلمان بھی جو ہے نا کیا کریں گے ان مہینوں میں ان سے قتال کریں گے. تو حرمت والے مہینے کے بدلے میں اگر انہوں نے اس کی حرمت کو پامال کیا تو ہم بھی جو ہے نا ان سے قتال کریں گے. والحرمات قصاص، اور حرمت والی چیزوں میں بھی حرمت والی چیزیں بھی قابل قصاص ہیں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس جس نے بھی زیادتی کی تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر جتنی کہ اس نے زیادتی کی ہے تم پر. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. واحسنوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فإن احصرتم، پس اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی اگر حج اور عمرے پر آدمی گیا لیکن راستے میں اس کو روک دیا گیا آگے جانے سے، نہیں جانے دیا گیا. فما استيسر من الهدي، تو جو میسر ہو قربانی میں سے. تو وہاں پر جہاں اسے روک دیا گیا سمجھے نا، وہاں پر کیا کرے گا وہ جو اس کی قربانی دینا ہے وہ قربانی وہاں پر دے دے گا. ہدی وہاں فما استيسر من الهدي، جو میسر آ جائے قربانی میں سے تو وہ جو ہے اس کی بجائے کیا کرے گا ایک ہدی دے کر قربانی کر کے وہ وہاں سے حلال ہو کے واپس آ جائے گا. ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محلہ، اور تم نہ ملاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ کو. فمن كان منكم مريضا، بس تم میں سے جو بیمار ہو، او به اذى من رأسه، اور یا اس کو ہو تکلیف اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، بس فدیہ دینا ہے روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اس کے سر میں جو ہے بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے گا روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا. مطلب یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں ہے، کوئی حالت احرام میں ہے تو اس کو سر کے بال نہیں نکال سکتا، لیکن اگر سر میں جوئیں آ گئی ہیں، سر میں تکلیف ہے، کوئی عذر کی وجہ سے اس کو بال نکالنا ضروری ہے تو وہ بال نکالے گا. اس کے لیے اس کے بدلے میں فدیہ دے گا روزوں کا یا جو ہے صدقے کا یا بکری قربانی کا. تو اس سے مراد یہ ہے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکری قربانی کرے، اس کے بدلے میں فدیہ دے. ان میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، سمجھے. تو صدقہ کرے یا جو ہے روزہ رکھے یا پھر جو ہے نا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہاں پہ ہے یہ صفحہ نمبر 81 میں حدیث نمبر 7 دیکھیں. صفحہ نمبر 81 میں جائیں، حدیث نمبر 7 نیچے لکھیے. حج سے پہلے سر کی تکلیف سے سر منڈوانا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ شاید جوئیں کمی تنگ کر رہی ہیں. کعب بن عجرہ جو ہے ان کے سر میں بہت جوئیں ہو گئی تھی، جوئیں جو آتی ہیں کیڑے. میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے نبی، ہاں اللہ کے رسول. فرمایا تم اپنا سر منڈوا لو. احرام میں تھے وہ، پھر بھی کہا ان سے سر جوؤں کی تکلیف کی وجہ سے منڈوا لو اور فدیے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھو. روزے کتنے ہیں؟ 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری قربانی کرو. یہ اس کا کوئی بھی ایک اس میں سے کر لیں. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه، بس جو بھی ہو تم میں سے بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہے روزے کا او صدقہ یا صدقے کا یا قربانی کا. فاذا امنتم، پھر جب تم امن پا جاؤ. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، بس جس نے بھی فائدہ اٹھا لیا عمرے کا حج تک، یعنی جس نے حج کے موسم میں حج سے پہلے عمرہ کیا، سمجھا نا، یعنی ایک ساتھ عمرہ اور حج کیا، یعنی عمرہ کیا پھر اس کے بعد حج. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں. حج ویسے 3 قسم کے ہیں. ایک کیا ہے؟ حج افراد. حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے میقات سے جائے گا صرف حج کا احرام باندھ کر حج کرے گا اور واپس آئے گا، سمجھا. دوسری قسم ہوتی ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب وہ حج کے مہینے میں حج کے لیے نکلتا ہے لیکن میقات سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، پھر مکے میں عمرہ ادا کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر مکے میں وہاں پر انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ آتی ہے. 8 ذی الحجہ کو پھر وہاں سے حج کا نیا احرام باندھ کے حج کر کے آتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں اور عام طور سے جو حاجی جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں حج تمتع. تیسری صورت یہ ہے حج قران. حج قران کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس میں آدمی میقات سے عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے نا، ایک ساتھ، یعنی عمرے سے وہ فارغ نہیں ہوگا، عمرہ کرے گا جا کے عمرے سے حلال نہیں ہوگا بلکہ حج کے بعد ہی حلال ہوگا، سمجھے نا. تو دونوں کو ایک ساتھ داخل کر دیتا ہے. تو 3 قسم کے حج افراد، اس میں صرف حج کرتا ہے، اور حج تمتع اور قران میں کیا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اس کو کہتے ہیں بس جس نے
فائدہ اٹھا لیا عمرہ کرنے کا حج تک، یعنی جس نے حج کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا بھی فائدہ اٹھا لیا، ایک سفر میں اس نے 2 عبادتیں ادا کی، ٹھیک ہے، ایک سفر میں حج بھی کیا عمرہ بھی کیا. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، بس جس نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کا حج تک، یعنی حج کے تاریخ آنے تک، فما استيسر من الهدي، تو جو میسر ہو قربانی میں سے، تو جو تمتع یا قران کرے گا تو اس کے اوپر کیا ہے، قربانی کرنا ہے، ایک بکری کی قربانی کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک سفر میں 2 عبادتیں کرنے کا فائدہ اٹھایا. فمن لم یجد، بس جس کو قربانی نہ ملے، قربانی نہ کر سکتا ہو یا قربانی کا جانور نہ ملے، فصیام 3 ایام فی الحج، تو وہ روزے رکھے گا 3 دن حج میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 دن کے روزے رکھے گا جب تم اپنے وطن کو واپس لوٹو گے. تلک 10 کاملہ، یہ 10 پورے ہیں. ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج وہ چند معلوم مہینے، حج جو ہے چند معلوم مہینے ہیں. اس سے مراد کیا ہیں، 3 مہینے ہیں حج کے، شوال، ذیقعد اور عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی شروع کے دن 10 دن. تو اس کے اندر کیا ہے، یعنی حج کا احرام باندھ کر جب کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال سے اس کا اسٹارٹنگ ہوتی ہے، حج کا احرام باندھ کے وہ جا سکتا ہے. تو یہ حج کے مہینے کا الحج اشہر معلومات، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن. الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے بھی فرض کر لیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو نہیں جائز ہے فحش باتیں کرنا، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے جان لے گا اس کو اللہ. وتزودوا، اور تم توشہ تیار کر لو. فإن خیر الزاد التقوی، بس بہترین توشہ وہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھی سے اے عقل والو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کی طرف سے. فإذا أفضتم من عرفات، پھر جب تم کوچ کرو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس. یہ مشعر حرام کیا ہے، مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑی سلسلہ ہے. تو سنت یہ ہے کہ حاجی جو ہے نا مزدلفہ کے دن صبح کو مزدلفہ میں رات گزارے گا، صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی مشعر حرام کی طرف رخ کر کے دعا اور ذکر کرے گا یہاں تک کہ روشنی پھیلے گی، پھر مینا کی طرف جائے گا. فإذا أفضتم من عرفات، بس جب تم کوچ کرو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. واذکروہ کما ہداکم، اور یاد کرو اس کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وإن كنتم من قبلہ لمن الضالین، اور اگرچہ کہ تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم کوچ کرو وہاں سے جہاں سے اور لوگوں نے کوچ کیا ہے. واستغفروا اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم پورے کر لو اپنے مناسک حج، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تمہارے یاد کرنے کی طرح اپنے باپ داداؤں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. فمن الناس من یقول، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں سے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں. فرمایا ومنہم من یقول، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا عذاب جہنم سے. تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، صرف دنیا کی دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہے دنیا کی بھی اپنی کچھ جائز چیزیں ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے نا آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ توجہ آخرت پر رکھنی چاہیے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے، وہ لوگ ان کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور تم یاد کرو اللہ کو چند گنے چنے دنوں میں. چند ایام معدودات یعنی چند گنے چنے دن، اس سے مراد کیا ہے، ایام تشریق ہیں. ایام تشریق ہیں مینا کے ایام، یعنی حج جو ہے 10 ذی الحجہ کو حج کے غالب اعمال پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے، مینا میں آ کر ٹھہرنا 3 دن تک، اور 3 راتیں وہاں پر گزارنا، اور دن کو جو ہے نا جا کر جمرات کو کنکریاں مارنا.
تو ان کو ایام معدودات کہا گیا ہے، چند گنے چنے دن، 11 تاریخ ذوالحجہ، 12 اور 13۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو ان گنے چنے دنوں میں، یعنی ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو کچھ گناہ نہیں ہے ان پر، اس پر، یعنی یہ 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی 2 دنوں میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کوئی حرج، جلدی کی، یعنی 11 اور 12 وہاں پر اس نے رات گزاری، اور اس کے بعد 12 کی دن جو ہے اس نے کنکریاں مار کر وہ وہاں سے چلا گیا، تو کوئی حرج نہیں۔ جس نے 3 دن مکمل کرنا چاہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، لیکن سنت 3 دن کی، اللہ کے نبی نے 3 دن گزارے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جس نے تاخیر کی یعنی 1 دن مزید رک گیا، فلا اثم علیہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر۔ لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تجھے اچھی لگے گی اس کی بات دنیاوی زندگی کے بارے میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹ کر جاتا ہے، سعى فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسل کو۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ابھارتا ہے اس کو غرور گناہ پر، فحسبه جہنم، بس کافی ہے اس کے لیے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، بس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی غلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے کام، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ تو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو بھی بدل ڈالے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ آئی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوشنما بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہیں وہ اہل ایمان کا۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو متقی ہوئے وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، ایک ہی امت تھے، سارے لوگ ایک امت تھے۔ ایک اب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس کے بعد سارے لوگ ایک امت تھے، یعنی ایک دین پر قائم تھے۔ وہ دین کیا تھا؟ توحید کا دین تھا۔ بعد میں چل کر یہ شرک آیا، بعد میں چل کر شرک آیا۔ سب سے پہلے جو شرک آیا قوم نوح میں آیا، پھر اس کے بعد سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، ان کے درمیان اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں۔ بغیا بینہم، حسد کے سبب اپنے آپس میں۔ فہدی اللہ الذین آمنوا، پس اللہ نے ہدایت دی اہل ایمان کو۔ لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، جس میں حق میں سے
اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، حالانکہ ابھی نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو گزرے ہیں تم سے پہلے. مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو سختی اور پریشانی. وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا. تم نے ایمان لانے کا بول دیا، سیدھے جنت میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا سختی کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا ایمان کی. اور آخر میں جو ہے نا سچے جو مومن ہیں، جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، کہہ دے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فللوالدین، تو وہ ہو والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال. قتال مطلب جنگ کرنا، جہاد کرنا. وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، یعنی تمہارے نفس پر وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں جان اور مال کا اس میں خسارہ ہوتا ہے، تو اسی لیے تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ ہے. وعسان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ تم ناپسند کرو کوئی چیز، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جہاد کا حکم رکھا ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. وعسان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ بری ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کرنے کے بارے میں. اشہر حرم جس کو کہتے ہیں، اشہر حرم 4 حرمت والے مہینے، تو ان میں اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر وہ ان کی بڑی اہمیت دیتے تھے اور ان کی بڑی تقدیس کرتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال روک دیتے تھے. سمجھے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ پوچھتے ہیں تجھ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے کہ اس میں قتال کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے پاس. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی وہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے سے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یعنی یہ جو کفار ہیں یہ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے. حتى يردوكم عن دينكم، یہاں تک کہ وہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھ سکیں ان کی. ومن يرتد منكم عن دينه، اور جو بھی مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مرے گا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالهم، تو وہ لوگ رائے گاں ہو گئے، یعنی ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واولئک اصحاب النار، اور وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، کہہ دے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز وہ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے جو بچا ہو، یعنی کیا خرچ کریں. اللہ کہتا ہے جو تمہارے خرچوں کے بعد
جو بچ جائے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. قل میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا تم اپنے اوپر کچھ ختم مت کرو, پورا کا پورا خرچ کر دو, بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم اپنے اوپر خرچ کرو. پھر جو بچ جائے اس میں سے جو ہے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. قل العفو, کہہ دے جو بچ جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں شاید کہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی, اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قل اصلاح لہم خیر, کہہ دے کہ صلاح چاہنا ان کے مال کے لیے بہتر ہے. صلاح چاہنا ان کے مال کی وہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اور اگر تم ان سے باہم مل کر رہو, فَإِخْوَانُكُمْ, تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مشکل میں ڈال دیتا تم کو. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یتیم کا مال حرام طریقے سے کھانے سے سختی سے منع فرمایا, اور اس کی سخت وعید سنائی قرآن میں سورہ نساء کے اندر آیا. تو وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے مالوں کے بارے میں کہ ابھی کیا کریں. تو بعض میں شروع میں اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کے جس کے گھر میں کوئی یتیم بچے تھے, اس کا اپنا مال تھا یتیم کا, اس کا چھوڑا ہوا, تو پہلے جو ہے نا مل کر وہ کھانا پکاتے تھے, سارا ایک ساتھ تھا, سمجھا نا. اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے اس میں سے لیتے, کٹ کرتے. بعد میں کیا ہو گیا, سخت وعید نازل ہوئی تو لوگوں نے ان کا پورا ہر چیز الگ کر دی. یتیموں کا جو ہے نا پورا مال, ان کا کھانے کا یہاں تک کہ چولہا پورا الگ کر دیا, اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یتیم کا مال کھا لیں اور ہمارے پر وعید آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسانی پیدا فرمائی اور کہا کہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو. بعد میں جو ہے اگر تم ایک ہی چولہے میں رکھو اور اس کے مال کی صلاح چاہتے ہوئے رہو, بری نظر سے مت کرو, اچھی نیت سے ایک ساتھ چولہا ایک رہے اور اس کی خرچے کے برابر اس کا پیسہ اگر تم لے لو اس کے پیسوں میں سے, تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نا. یہ مطلب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, کہہ دے کہ صلاح چاہنا ان کے مال کی بہتر ہے. یعنی ان کے مال کے بہتری چاہنا, ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کی مال کی بہتری چاہنا یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو, یعنی ان سے مل جل کر رہو, چولہا وغیرہ ایک رکھو, فَإِخْوَانُكُمْ, تو وہ تمہاری ہی بھائی ہیں, یعنی اس کی اجازت دی اللہ نے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور اللہ جانتا ہے کہ مفسد کو مصلح سے. لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی نیت صحیح ہے کس کی نیت خراب ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے. مطلب ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر آسانی رکھی ہے, اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشکل میں ڈال دے گا. مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اس کا حساب کتاب الگ رکھا جائے, اس کا چولہا الگ رکھا جائے, کوئی بھی. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا حکم دے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. تو مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا مسلمان پر حرام ہے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ, اور البتہ ایک مومن لونڈی وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے, مشرک عورت سے. ولو اعجبتکم, اور اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے. ولا تنکحوا المشرکین, اور تم نکاح میں نہ دو مشرکوں کے, یعنی اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو, اپنی لڑکیوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو, یہ بھی حرام ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور تم نکاح نہ کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے, حتی یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. ولا عبد مؤمن, اور البتہ ایک مومن غلام, خیر من مشرک, وہ بہتر ہے مشرک سے. ولو اعجبکم, اور اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھا کیوں نہ لگے. اولئک یدعون الی النار, وہ لوگ تو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں. ویسألونک عن المحیض, اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. یہ حیض ماہواری جو عورت کو آتی ہے اس کے احکام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہودیوں کے پاس یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تھا تو اس کو پوری طرح الگ کر دیتے تھے, یعنی بالکل اچھوت کی طرح کر دیتے تھے, یعنی اس سے میل جول تک بند کر دیتے تھے. تو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی, کہا کہ وہ جو ہے نا صرف اس سے ہم بستری جو ہوتی ہے وہ نہیں کی جائے گی, باقی جو ہے نا اس سے معمول کے مطابق میل جول رکھا جائے گا, اور اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دے وہ ایک ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, بس تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں, یعنی حیض کی حالت. علیحدہ رہو سے مراد کیا ہے, یعنی ان سے ہم مستری نہ کرو.
مباشرت نہ کرو، باقی ساری چیزیں جائز ہیں. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے مباشرت نہ کرو، حتى يطهرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی حیض ان کا رک جائے. فاذا تطهرن، پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، یعنی حیض کے بعد پاک ہو گئی، یعنی حیض رک گیا وہ پاک ہو گئے، پھر اچھی طرح پاک صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے بعد انہوں نے غسل کر لیا. فاتوهن من حيث امركم الله، تو آؤ تم ان کے پاس وہاں سے جہاں سے آنے کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ قبول کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، یعنی کھیتی کی مانند ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، بس تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، یعنی اپنی جانوں کے لیے آگے قیامت کے لیے آخرت کے لیے تو اعمال صالحہ آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور تو خوشخبری سنا دے مومنوں کو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور تم نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، اور تم نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، تاکہ تم باز رہو اس بات سے کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور تم نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم تاکہ تم باز رہو اس بات سے کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں نیکی نہیں کرنے کی. اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام نہیں کریں گے، یا مثلا جو ہے تقوی کا کام نہیں کریں گے، صلح نہیں کریں گے فلاں. تو ایسی جو قسمیں ہیں یہ باطل قسمیں ہیں. اللہ کے نام کی قسم کھا کر ایسے کام مت کرو کہ نیکی سے رکنے کی قسم کھا رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی ایسی قسم کھائے تو وہ قسم باطل ہے اور اس کا وہ کفارہ ادا کرے گا اور نیکی کا کام کرے گا. فرمایا اللہ کے نام کو اس طریقے سے اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ تاکہ نیکی سے اور تقوی سے اور اصلاح کے کاموں سے رکے رہو. کہنا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور تم نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا. ان تبروا، تاکہ تم باز رہو اس بات سے، رکے رہو اس بات سے کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو. وتصلحوا بین الناس، اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا. نہیں مواخذہ کرے گا مطلب، مواخذہ کا مطلب یعنی نہیں پکڑے گا، نہیں پکڑ کرے گا تمہاری اللہ، نہیں پکڑ کرے گا اللہ تمہاری باللغو فی ایمانکم، تمہاری لا ارادی قسموں پر. ایک ہوتی ہے لا ارادی قسم، ایک ہوتی ہے ارادی قسم. لا ارادی کا مطلب کہ جس کی زبان پر چڑھا ہوا ہے الفاظ، وہ ایسے کچھ بول دیتا ہے واللہ واللہ اس طرح کہتا ہے، اور اس میں جو ہے کہتے ہوئے بغیر قصد کے ہوتا ہے، زبان سے اس کے چلتا رہتا ہے. تو یہ لا ارادی قسم ہے. اور ارادی قسم کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرتے ہوئے قسم کا وہ قسم کھائے. سمجھا؟ تو اگر کوئی لا ارادی قسم زبان سے چڑھ جاتی ہے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے ایسی کوئی اس زبان سے نکلے، پھر بعد میں یہ نہیں کروں گا، واللہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، واللہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا، ایسا پھر بعد میں جو ہے نا اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. سمجھا؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یا ان کے کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ اس کا کفارہ ہے. تو اگر لا ارادی قسم ہے تو اس پہ کفارہ نہیں. لیکن ارادی قسم تھی، یہ قصد و ارادے سے قسم کھائی تھی، پھر وہ اس کو توڑتا ہے تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا ضروری. تو سمجھ گئے ابھی؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا لا ارادی قسموں پر، تمہاری قسموں میں سے، یعنی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، نہیں پکڑ کرے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہاری پکڑ کرے گا ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا. یعنی تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا، تم نے قصدن اور ارادتن جو قسم کھائی تھی، اب اس کو توڑنے کی صورت میں اس کے اوپر تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ کفارہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھاتے ہیں، ان کے اوپر تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. اس کو ایلا کہتے ہیں عربی میں. ایلا کا مطلب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نہیں ملے، بس ایسے معلق کر کے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ایلا قسم کھا لیتا ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑے اور اپنی بیوی سے 4 مہینے تک وہ انتظار کرے گا. 4 مہینے کے درمیان یا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور واپس یہ کرے، یا پھر جو ہے نا اگر رجوع نہیں کرتا ہے اور طلاق کا پکا ارادہ کرتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ 4 مہینے انتظار کرے گا. اس کے بعد جو ہے نا یا تو اسے اپنے پاس رکھنا ہوگا یا تو اسے طلاق دینا ہوگا. اس طریقے سے حالات ایسا نہیں چلے گا. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی.
تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فإن فاؤں، بس اگر وہ رجوع کر لیں اس درمیان میں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں وہ انتظار میں رکھیں گے اپنی جانوں کو 3 حیض پورے ہونے تک. یعنی طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت حالت طہر میں، جب وہ حیض کی حالت میں نہ ہو تو اسے طہر کہتے ہیں، سمجھے؟ تو حالت طہر میں طلاق دے، اور پھر اس کے بعد ایک طلاق دے حالت طہر میں، پھر وہ اس کی بیوی رہے گی، اسی کے گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے، تو ایک طہر ہوگا، اور اس درمیان میں اسے اس سے رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد حیض آیا ایک، اس کے بعد طہر میں طلاق دی، دوسرا حیض آیا، پھر اس کے بعد دوسرا طہر آیا. اب جو ہے نا وہ اگر وہ طلاق دینے پر مصر ہے تو اب دوسری طلاق دے گا، دوسرے طہر. ٹھیک ہے، یہ سنت کا ہے. پھر اس کے بعد حیض آئے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد طہر آئے گا. اب پھر یہ تیسرے طہر میں اب اسے پھر اختیار ہے یا تو رجوع کر لے، یا اگر لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور وہ طلاق دینے پر مصر ہے، تیسرے طہر میں اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، اب اس سے پوری حالت ہوگی، خلاص وہ بھی اس کی بیوی نہیں ہے. اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب اسے رجوع کا اختیار بھی ختم ہو گیا، اب وہ اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ کچھ دوسرا اس سے نکاح کرے. پھر اگر وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی عدت پوری ہو جائے، اور اگر یہ چاہے تو پھر اس سے نیا نکاح مطلب پیغام بھیج کے نکاح کر سکتا ہے. سمجھے نا، یہ اس کا یہ ہے کچھ شرعی طریقہ. ہے ایک وقت میں ایک ساتھ جو 3 طلاق دینا، یہ جو ہے نا سنت کے خلاف عمل ہے. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور مطلقہ عورتیں وہ انتظار میں رکھیں گے اپنی جانوں کو 3 حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور حلال نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی بچہ دانیوں میں، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. اگر یہ مطلقہ عورتیں جو ہیں ان کی طلاق کی عدت جو ہے نا یہ 3 حیض ہے، لیکن اگر وہ ان کے رحم میں بچہ ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی؟ وضع رحم ہوگی، یعنی وضع حمل، یعنی بچہ جننے تک ان کی عدت ہوگی. سمجھے؟ اس لیے اگر ان کے پیٹوں میں بچہ ہے تو ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائے. سمجھے؟ فرمایا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور حلال نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی بچے دانیوں میں. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹا لینے کے اس درمیان میں، اس معاملے میں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح. تو اس درمیان میں جو ہے یہ مدت ہے کہ عدت کے درمیان، اس میں جو ہے ان کے شوہر وہ ان سے رجوع کرنے کا، واپس لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان پر حق ہے مردوں کا، بالمعروف، دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک گنا، ایک درجہ زیادہ حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ، پہلے طہر میں ایک طلاق، دوسرے طہر میں ایک طلاق، یہ 2 مرتبہ ہوگی. مطلب کیا ہے؟ تیسرے طہر میں اگر دے گا تو ختم ہو گیا، یہ تیسری طلاق ہو گئی فائنل. تو طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف، بس روک لینا ہے دستور کے مطابق، او تسریح باحسان، یا چھوڑ دینا ہے، رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ. ولا يحل لكم، اور حلال نہیں ہوگا تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا تھا، یعنی مہر. اور حلال نہیں ہوگا تمہارے لیے کہ تم لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا تھا، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. فإن خفتم، پس اگر تم نے خوف کیا، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر، فیما افتدت بہ، اس مال میں جو وہ فدیہ، جس کا وہ فدیہ، وہ عورت فدیہ دے. تو یہ کھلا ہے. اگر عورت جو ہے نا اپنی طرف سے یہ سمجھتی ہے کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو وہ شوہر سے جو ہے نا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ خلا ہوگی. اور اگر وہ خلا کے لیے جو ہے نا اپنا کچھ مال مہر میں کا کچھ حصہ دے کر، یا پورا یا کچھ حصہ دے واپس کر کے جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ طلاق لے لے، یا جو اس کو خلا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شوہر خود اسے طلاق دیتا ہے تو پھر اسے جائز نہیں ہے کہ اس کے مہر میں سے کچھ حصہ واپس لے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، بس تم ان کے آگے نہ بڑھو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو بھی تجاوز کرتے ہیں اللہ کی حدود سے پس وہی لوگ ظالم ہیں. فإن طلقها، پس اگر وہ اس کو طلاق دے، یہ کیا ہے؟ تیسری طلاق. پہلے آیا نا طلاق مرتان،
اب یہ دونوں کے بعد کیا ہو گیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے، یعنی تیسری طلاق اس نے دے دی تیسرے طور میں، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے خاوند سے اس کے علاوہ، سمجھا نا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ طلاق دے اس کو، وہ دوسرا خاوند پھر اس کو طلاق دے، لیکن یہ اپنی مرضی سے ہونا چاہیے، آٹومیٹک عمل ایسا ہو جائے تو باقاعدہ وہ اتفاق کر کے ایگریمنٹ کر کے جو کرتے ہیں، یہ بہت ہی انتہائی گندا اور بے غیرتی اور بے حیا والا عمل ہے، اور ایسا عمل پر لعن اللہ المحلل والمحلل علیہ، سمجھے نا؟ ایسا کرنے والوں پر، محلل اور جو ایسا کرتا ہے، جو اس کا پرانا شوہر ہے اور نیا شوہر ہے، جو ایگریمنٹ سے کرتے ہیں، یہ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل علیہ، سمجھے نا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے، یعنی دوسرا شوہر اپنی مرضی سے آگے طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر، یعنی اس عورت پر اور اس کے پہلے والے شوہر پر، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، واپس رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر ان دونوں نے گمان کیا، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھ سکتے ہیں اللہ کی حدود کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ بیان کرتا ہے ان کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روکو تم ان کو بھلائی کے ساتھ یا رخصت کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ اگر روکنا ہے بھلائی کے ساتھ روکے، طلاق دی پہلے طور میں، پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے طور میں اگر وہ رجوع کرتا ہے، تو رجوع کرنا اگر اس کو بھلائی کی نیت سے کرتا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ستانے کے لیے کرتا ہے کہ زیادہ روک کر اس کو ستائے، تکلیف دے، نہ وہ جو ہے نا نہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، نہ ہی جو ہے نا اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، بلکہ معلق کر کے بیچ میں ستانا چاہتا ہے، تو یہ بری نیت سے کرتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے خبردار کیا، فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور تم ان کو مت روکو نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی ایسا کرے گا بس یقیناً اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم نہ بناؤ اللہ کی، نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اتارا ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے، يَعِظُكُم بِهِ، جس کے ذریعے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں، سابقہ خاوندوں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ راضی ہو جائیں اپنے آپس میں بھلائی کے ساتھ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کی اس شخص کو تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ چیز زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صاف ستھری ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں گی اپنی اولادوں کو 2 سال پورے، دودھ پلانا میکزیمم کیا ہے 2 سال تک کا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو 2 سال تک پورے، یعنی یہ میکزیمم مدت ہے، چاہے تو اس سے اگر مصلحت کے تحت جو ہے اگر اس سے پہلے بھی دودھ روکنا چاہیں روک سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری کرے رضاعت کی مدت، وعلی المولود لہ، اور اس کے باپ پر ہے، رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا دستور کے مطابق، یعنی اب اگر کسی عورت کو کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، سمجھے نا، اور اس کا جو ہے نا دودھ پیتا بچہ اس عورت کے پاس ہے، تو اس بچے ان عورتوں کا ایسی صورت میں اس بچے کے باپ پر ہے ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا بھلائی کے ساتھ، ولا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق، لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وعلى الوارث مثل ذلك، اور اگر باپ مر جائے تو وارث پر بھی اسی کے مانند ذمہ داری، یعنی اگر وہ باپ مر جائے جس کی وجہ تھا تو اس کے وارثوں پر بھی ویسی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ان کا خرچہ اور پانی جو ہے نا چلائیں اس کی متعلقہ کا، یا وعلی الوارث مثل ذلك، اور اگر باپ مر جائے تو وارث پر بھی اسی کے مانند ذمہ داری ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا
عن تراض منہما اپنے آپسی رضامندی سے، وہ تشاورین اور رائے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم نے ارادہ کیا کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو یعنی کسی اور عورت سے، اگر انداز میں یا تو وہ اپنی مطلقہ ہی کے پاس رکھیں اور ان کا کھانے کپڑے کا انتظام کرے اس طرح سے، یا نہیں تو آپس میں اتفاق سے یہ طے کرو کہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی کو طے کیا اور اس کے پاس دے دیا، تب بھی کوئی حرج، آپس سے اتفاق سے کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم نے ارادہ کیا کہ تم دودھ پلواؤ کسی اور عورت سے اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم ادا کر دو جو کچھ تم نے دینا طے کیا تھا بھلائی کے ساتھ، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں مر جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا تو وہ انتظار میں رکھیں گے اپنی جانوں کو 4 مہینے 10 دن۔ تو جو آدمی اب مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کی عدت یہ ہے، سمجھے نا، اس کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ بس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ کہ اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں میں، بالمعروف بھلے طریقے سے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء اس میں جو تم نے اشارہ کیا ان عورتوں کو پیغام نکاح دینے کے متعلق، او اکننتم فی انفسکم یا تم نے چھپا رکھا اس کو اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم جلد ہی ذکر کرو گے ان کا، ولکن لا تواعدوہن سرا اور لیکن تم وعدہ نہ کرو ان سے چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو کوئی بھلی بات۔ اچھا اب یہ اگر کسی کا شوہر مر گیا، اب اس کی بیوی جو ہے عدت میں ہے، تو اس درمیان میں اس کو پیغام نکاح دینا حرام، نکاح کرنا بھی حرام ہے، اس عدت میں کھلا ہوا پیغام نکاح دینا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، لیکن اگر کوئی اشارہ دے، سمجھے نا، اس عورت کو کہ جس میں اشارہ ہو، صریح پیغام نہ ہو لیکن اشارہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے نا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، مدت پوری ہو جائے تو اللہ کوئی انتظام کر دے گا، ایسا کوئی ایک ایسا اشارہ دے تو تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صریح پیغام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور تم عزم نہ کرو عقد نکاح کا، یعنی اس مطلقہ یعنی اس متوفی عنہا عورت سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی عدت اپنی انتہا کو، یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے۔ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس تم ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، ان طلقتم النساء اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، ما لم تمسوهن اس حال میں کہ تم نے چھوا نہیں تھا ان کو، او تفرضوا لهن فریضہ اور نہیں مقرر کیا تھا ان کے لیے کچھ مہر۔ اگر عورت کو جو ہے نا کسی نے طلاق دے دی، طلاق دی کیسے طلاق دی؟ طلاق دی اس سال میں کہ اس نے ابھی اس سے مباشرت نہیں کی تھی، اس نے کیا تھا، مستری نہیں کی، مباشرت نہیں کی، طلاق دے دی وقت دخول سے پہلے، اسے کہتے ہیں دخول سے پہلے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، دخول سے پہلے طلاق دے دی، اور مہر بھی جو ہے نا متعین نہیں تھا، مہر بھی طے نہیں کیا گیا تھا کتنا ہے، مہر ابھی طے نہیں کیا گیا تھا، اور طلاق شادی ہو گئی، اگر مہر طے نہیں کیا گیا یہ ممکن ہے، طے نہیں کیا گیا تو شادی ہو جائے گی لیکن اس کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کا مطلب یعنی ایک اس عورت کی جو ہے نا بہنوں وغیرہ یا اس کے خالوں وغیرہ کی طرف دیکھا جائے گا، پھوپھوں کی طرف کہ کتنا اس کا مہر ہے، اس کے برابر مہر طے کیا جائے گا، بات سمجھے نا، یہ اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ تو اگر پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، مہر طے نہیں تھا اور اس نے نکاح کر لیا، مہر پہلے سے طے شدہ نہیں تھا اور اس کی جو ہے نا اس نے اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی، تو اب اس کے اوپر مہر نہیں، اس کو متاع دینا۔ کیا دے گا؟ یعنی متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی گفٹ وغیرہ دے کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے، اس کو کہتے ہیں متاع دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے دخول سے پہلے اسے طلاق دی، دخول نہیں سے پہلے طلاق دی اور مہر طے شدہ تھا، مہر کیا تھا؟ طے شدہ تھا، تو ایسی صورت میں آدھا مہر دے، ایسی صورت میں کیا ہے؟ آدھا مہر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ کہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے پورا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا وہ عورت کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، معاف کرتی ہے تو اس کو بھی اختیار۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر تم نے طلاق دیا عورتوں کو، ما لم تمسوهن ہاں اس حال میں کہ تم نے چھوا نہیں تھا ان کو، یعنی دخول سے پہلے، او تفرضوا لهن فریضہ اور نہیں مقرر کیا تھا ان کے لیے کچھ مہر، ٹھیک ہے۔ ومتعوهن اور تم ان کو متاع دو اور کچھ ساز و سامان دو انہیں، یہ متاع اس کو کہتے ہیں متاع دینا یا دینا۔ اور علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ دولت مند پر دینا ہے اس کی طاقت کے موافق،
یعنی یہ جو گفٹ دے گا اس کو جاتے ہوئے رخصت کرے گا. دولت مند پر ہے اس کی طاقت کے موافق، اور تنگ دست پر ہے اس کی طاقت کے موافق. متاعا بالمعروف، سامان دینا ہے دستور کے مطابق. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوکاروں کا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی قبل اس کے کہ تم نے اس کو چھوا، یعنی اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ان کو چھونے سے قبل. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس حال میں کہ تم نے مقرر کیا تھا ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا تھا، طے شدہ تھا. فنصف ما فرضتم، تو آدھا دینا ہے اس میں کا جو تم نے دینا طے کیا تھا. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی بولیں گے ہم کو آدھا بھی نہیں چاہیے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی شوہر معاف کر دے کا مطلب کیا ہے؟ پورا دے دے، آدھے کی بجائے اپنی خوشی سے پورا دے دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کرو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو تم اپنے درمیان احسان کرنے کو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو، حفاظت کرو ساری نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش ہو کر. فإن خفتم، پس اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، فرجالاً اور رکبانا، تو چلتے ہوئے یا سوار نماز پڑھ لو. فإذا امنتم، پھر جب تم حالت امن میں واپس آ جاؤ. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو یاد کرو اللہ کو جیسے کہ اس نے سکھایا تم کو وہ چیز جو کہ تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے. ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں. وصیۃ لازواجہم، وصیت کرنی ہے انہیں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے. متاعا الی الحول، ساز و سامان کی 1 سال تک. غیر اخراج، اس طور پر کہ وہ نہ نکالی جائیں گھروں سے. فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکل جائیں خود ہی. فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ. فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس چیز میں جو وہ کریں اپنی جانوں میں بھلائی سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے، لیکن اگر مرنے والا اپنی بیوی کے بارے میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے کہ اس کو 1 سال تک جو ہے نا اس کو رکھا جائے اور اس کی جو ہے نا خرچہ چلایا جائے، تو پھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کی وصیت کے مطابق عمل کر کے اس کو رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ عورت خود ہی جانا چاہے 4 مہینے 10 دن کے بعد، تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر بھی کچھ گناہ نہیں ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور مطلقہ عورتوں کے لیے ساز و سامان دینا ہے بھلائی کے ساتھ، یہ حق ہے متقیوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں شاید کہ تم عقل مند بنو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، بس کہا ان سے اللہ نے کہ تم سب مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر زندہ کیا ان کو اللہ نے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا بڑا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن. فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، بس وہ بڑا کر دے گا اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑا کر. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور کشادہ کرتا ہے. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تو نے نہیں دیکھا بنو اسرائیل کے سرداروں کی طرف. من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد سے. اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا اپنے ایک نبی سے. ابعث لنا ملکا، مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ. نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں. قال هل عصیتم، اس نبی نے ان سے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا ہی قریب ہے کہ اگر فرض کر دیا جائے تم پر قتال. اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا اور کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم کو تو نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. فلما كتب علیہم القتال، بس جب فرض کیا گیا ان پر قتال. تولوا الا قلیلا منهم، تو پیٹ پھیر گئے سوائے تھوڑوں کے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں. وقال لهم نبیهم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے. ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. قالوا ان له، تو انہوں نے اپنے لیے اپنے نبی سے کہا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں کیا کریں، ہمارے دشمنوں سے جو ہے نا جنگ کریں، کیونکہ انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آخر میں ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا.
قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، انہوں نے کہا کیوں کر ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، ونحن احق بالملك منه، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں دی گئی ہے اس کو کشادگی مال میں۔ قال ان الله اصطفاه عليكم، کہا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر، وزاده بسطة في العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی ہے اس کو طاقت علم اور جسم کے اعتبار سے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی طرف سے بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ آئے تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون ہوگا تمہارے رب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور کچھ بچی کچی چیزیں ہوں گی اس میں سے جسے چھوڑا تھا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے، پھر طالوت جو ہے اب بنو اسرائیل کو لے کر جو ہے جنگ کے لیے نکلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، بس جب چل پڑا طالوت لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ، بس جس نے بھی پانی پیا اس میں سے، فلیس منی، تو اس کا تعلق نہیں ہے مجھ سے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے بھی نہیں چکا اس کو، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جس نے ایک چلو بھر پانی لے لیا، یعنی اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا کوئی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، سمجھے نا، اس سے پانی نہ پیے، الا کہ کوئی ایک چلو بھر ایسے پانی پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منه الا قليلا منهم، بس پانی پی لیا انہوں نے اس میں کا، مگر سوائے تھوڑوں کے ان میں سے، فلما جاوزوا، بس جن لوگوں نے پانی پیا ان کو انہوں نے واپس کر دیا کہ تم لوگ میرے ساتھ نہیں آؤ، تم نے یہاں پر نافرمانی کی تو بعد میں جنگ میں تم پانی پینے سے تم جو ہے نا اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکے تو تم پیاس برداشت نہیں کرے گے تو جنگ کی سختیاں کیسے برداشت کر سکو۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا، بس جب پار کر لیا اس کو، اس نے یعنی اس نہر کو پار کر لیا اس نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا تھا، معہ اس کے ساتھ، قالوا، ان سب نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نہیں ہے طاقت ہمارے پاس آج جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی۔ یہ جالوت کیا، دشمن کے جو ہے نا بادشاہ کا نام ہے جس سے وہ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے، جب جالوت کا لشکر دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس آج اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آ گئیں بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، بس انہوں نے شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا اس کو اس میں سے جو وہ چاہتا تھا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو یقیناً فساد سے بھر جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ فضل والا ہے دنیا والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، وہ اللہ کی آیات ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، وانک لمن المرسلین، اور بے شک تو ضرور رسولوں میں سے ہے۔